ہر انسان سراپا سر سے پاؤں تک ہر بندہ اللہ کے اختیار میں. آپ اور میں دنیا میں کچھ بھی پالے، بادشاہ کیوں نہ بنا دیے جائیں، وزیر کیوں نہ بنا دیے جائیں، ہم اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہو سکتے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں کسی کو عزت ملتی ہے، کسی کو اقتدار ملتا ہے، کسی کا اقتدار چھنتا ہے تو عزت بھی چھن جاتی ہے، کسی کا اقتدار ہوتا ہے تو بھی عزت کوئی نہیں ہوتی. یہ سب اس کے ہاتھ میں. یہاں سب چیزیں ملنا یا نہ ملنا ایک برابر، لہٰذا کیا کرو؟ آخرت کی فکر کرو. وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا. لوگوں، اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے یعنی مرد اور عورت بنا دیا. عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا تولد ہونا یعنی پیدا ہونا سب اس کے علم میں ہے. اور جو بھی بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پر یہ بات بالکل آسان ہے. تو اللہ کے لیے ایک انسان کو پیدا کرنا نہیں مشکل، تو سب کو پیدا کر کے دوبارہ کیا مشکل ہے؟ ایسے بیٹھے بیٹھے کل میرے ذہن میں نا انسان کے اندر کا جو سسٹم ہے نا وہ آ گیا. یقین کرے کہ لٹرلی میں کانپ رہی تھی. آپ کے جسم میں آپ کو مشینوں کی مشینیں لگی ہوئی، چکیاں چل رہی ہیں، کوئی آواز ہی نہیں ہے. آپ کے ذرا سے پنکھے چلتے ہیں، چینچی چینچی کی آوازیں آتی ہیں. میں نے سوچا اللہ تعالیٰ آپ نے کیسے انسان کو بنایا. اصل میں کل کا ٹاپک تھا نا نشانیوں کا، سورۃ روم تھی تو اسی پہ غور و فکر کر رہی تھی نا. تو میں کہہ رہی تھی اللہ، ایک درخت کا اگنا، بیج سے درخت بننا کتنی بڑی بات ہے. اور بچے کا پیدا ہونا، بچہ آپ کے سامنے بڑا ہوگا، آپ ایک سال بعد دیکھتے ہیں وہ آپ کا دگنے قد کا لگتا ہے. آپ نہیں بڑھے، آپ بچہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ ان چیزوں پہ نا غور کی عادت ڈالیں گے نا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا. اور اللہ مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی.